اب ہم آتے ہیں اگلی قناعت کی طرف کہ قناعت کیسے آپ اپنے اندر بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو، اوپر والے درجے پہ جو بندہ ہے اس کو دیکھو، تاکہ تمہارے اندر بھی وہ موٹیویشن پیدا ہو اور تم بھی اسپریچویلٹی میں آگے بڑھنا پسند کرو۔ اور دنیا داری کے معاملے میں فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو۔ دنیا داری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے، نہ شکری پیدا ہوگی، قناعت نہیں ملے گی۔ نیچے دیکھو گے تو شکر آئے گا کہ یار میرے پاس اس سے زیادہ اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، مجھے شکر میں رہنا چاہیے، وہ خوش رہے گا، ہیپی رہے گا۔ یہ ایک چیز بتائی اللہ کے نبی نے۔ پھر ایک اور راز یہ ہے کہ کہا جاتا ہے لیو ان یور پریزنٹ مومنٹ، آج میں، حال میں رہو۔ جو ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل میں ہر وقت رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں، یہ بن جائے وہ بن جائے، وہ لوگ بھی آج کی موجودہ جو کچھ بن گیا ہے، جو آج ان کو مل گیا ہے، اس پہ خوشی کا احساس اس کو وہ انجوائے نہیں کر پاتے، اور وہ مستقبل کی تیاری، پلاننگ کے اندر ہر وقت انگیج رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ ان کے اندر بھی قناعت پیدا نہیں ہوتی۔ حال کے لمحہ حال میں رہنا پسند کریں۔ پھر آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ وہ گننا شروع کرے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار میں تو خواہ مخواہ پتہ نہیں کن چیزوں کی کمی کی وجہ سے ناشکری کرتا رہا ہوں۔ مجھے تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ آپ اپنے سر کے بالوں سے پاؤں تک جائیں اور پھر 360 اراؤنڈ یو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کیا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے۔ جب انسان کو کوئی چھوٹی سی بیماری آتی ہے اور کوئی چیز جو آپ کی نعمتوں میں سے چلی جاتی ہے، پھر آپ کو اس کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز تھی جو آج مجھ سے چلی گئی۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں۔ ایک اس سلسلے میں سورہ النحل ہے، اس کی آیت نمبر 18 ہے، بڑی خوبصورت فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ ساری نعمتیں بنا کے انسان کو دی ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو وہ خوش رہ سکتا ہے اس ہر چیز میں۔ انسان کو صرف صحت ہی ملی ہو نا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو سر سے پاؤں تک، تو اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جو لوگ بیمار ہیں۔ پھر قناعت حاصل کرنے کے لیے آخری بڑا زبردست نسخہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر بگر پکچر کو سمجھ جائے نا کہ یہ کائنات کیا ہے اور اس میں انسان کیا ہے اور زندگی کیا ہے، تو آپ کو یہ سمجھ لگے کہ بات کہ آپ زندگی میں یہ جو چند سال رہتے ہیں نا، 40 50 60 70 میکسیمم 80 90 سال آپ رہتے ہیں، یہ بھی آج کے دور میں نہیں ممکن۔ یہ اس زندگی کے سامنے جو آگے ہمیشہ کے لیے فرمایا، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس دنیا کی۔ اٹ از سچ اے اسمال ٹائم۔ اور یہ امتحان کا وقت ہے جو کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کی اتباع میں گزار دیا اور زندگی سے آگے چلا گیا اگلے جہان میں، اور اس سے وہاں اللہ خوش ہیں، اور وہ ہمیشہ کی جنتوں میں جو رہے گا وہی کامیابی اور وہی خوش ہے۔ جو بندہ اس کانسیپٹ پورے کو ذہن میں رکھے کہ یہ مختصر ٹائم فریم ہے، چاہے آپ کو اس میں اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے یا تھوڑا نوازا ہے یا مڈل میں کہیں رکھا ہے، ڈز ناٹ میٹر، تھوڑے وقت کی بات ہے، تھوڑا سا پیشنس ہے، صبر ہے، اور جو اس میں ایمان کی حالت میں چلا گیا اس کی خیر ہی خیر آ گیا ہے ساری۔ فکر کا ہے کہ ڈپریشن کا ہے کا، تو یہ چیز، یہ کانسیپٹ بھی جن کو کلیئر ہوتا ہے وہ قناعت میں رہتے ہیں، وہی سیٹسفائیڈ اور خوش رہتے ہیں، چاہے جو بھی سوشیو اکنامک حالت ہو ان کی۔ لیکن جن لوگوں کو اس کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آئی وہ بہت گہرے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ بہت امیر ہی کیوں نہ ہو، ہم نے زندگی میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دیں اور ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔